الحمد لله الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على مظهر جماله وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے وہ آپ کا ولادت کا وقت، وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کا روشن ہونا، وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لانا، حسین کریم کے کان میں اذان پڑھنا اور پھر اپنے لعاب دہن سے حسین کو گھٹی دینا اور پھر حسین کو چومنا اور یہ کہنا کہ یہ میرے جنت کے پھول ہیں، یہ میرے دنیا کے پھول ہیں۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، نسبت تیری قرآن ہے ناطق قرآن تو، نسبت تیری قرآن ہے ناطق قرآن تو،
چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ اور تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، چڑھ کے نیزے زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے۔ زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ زیب مسند صدارت پربردہ آغوش ولایت شہزادہ حضرت محدث ابدالوی پیر طریقت راہبر شریعت جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ خانقاہ ڈوگرہ شریف صاحبزادہ والا شان مخدوم و محترم جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد تحسین المصطفیٰ صاحب و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین شہر، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم کی 10ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے، 9 کا دن ختم ہو چکا، اور آج کی شب عاشور ہے۔ اس شب میں امام عالی مقام کا خاندان پیاسا بھی بہت تھا اور سیراب بھی بہت تھا۔ اس شب میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مقام تحیر پہ بھی بہت تھے اور مقام یقین کے اوپر بھی بہت تھے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس اجمال کی تفصیل عرض کرنے سے پہلے تمہیداً میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب کسی شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو 2 چیزیں ضرور پیش نظر رکھی جاتی ہیں کہ جس شخصیت کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں اس شخصیت کا نسب کیسا ہے، اور دوسری بات یہ ضروری ہے کہ جس شخصیت کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں اس شخصیت کا حسب کیسا ہے۔ نسب کا مطلب یہ ہے کہ اس شخصیت کی ماں کیسی ہے، اس کا باپ کیسا ہے، اس کا نانا کیسا ہے، اس کے آباء و اجداد کیسے ہیں۔
اور حسب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذاتی کیریئر کیا ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کی زندگی کے خد و خال کیا ہے، اس کی زندگی کے خطوط کون سے ہیں جس کے اوپر اس نے زندگی گزاری ہے۔ حضرات محترم، اگر ان دو نقطوں کو پیش نظر رکھ کے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو دیکھا جائے تو امام عالی مقام وہ ہستی ہیں کہ جن کا نسب بھی بے مثال ہے، جن کا حسب بھی بے مثال ہے۔ اور یہ بات صرف میں ہی نہیں کر رہا، بلکہ امیر المومنین فاروق اعظم خلیفہ دوم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مصلی پہ نماز پڑھانے والے عظیم امام امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، مدائن فتح ہوا، مال غنیمت آیا، حضرت شہزادہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کے کہا امیر المومنین وہ جو مدائن سے مال غنیمت آیا ہے اس میں سے مجھے میرا حصہ عطا فرما دیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ مجھے اس میں سے حصہ عطا فرما دیں۔ آپ نے ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا، تکریم کی، آپ کی شان بیان کی، اور پھر جو بیت المال کا ناظم تھا، کارندہ تھا، خزانچی تھا، اسے کہا کہ حضرت کو 1000 اشرفی پیش کر دیں۔ حضرات محترم، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اشرفی لے کے نکلے تو اتنی دیر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور آپ نے بھی آ کے کہا امیر المومنین مدائن سے جو مال غنیمت آیا ہے اس میں سے مجھے حصہ عطا فرما دیجیے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، ویلکم کیا، خندہ پیشانی سے ملے، حضرت امام حسین کی عظمتیں بیان کی اور اس کے بعد خزانچی سے کہا شہزادہ حسین کو بھی 1000 اشرفی پیش کر دیں۔ جناب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اشرفیاں لے کے جا رہے تھے، اتنی دیر میں عبداللہ ابن عمر آ گئے، امیر المومنین کا بیٹا آ گیا، اس نے بھی آ کے سلام کیا، امیر المومنین نے سلام کا جواب دیا، شفقت بزرانہ سے نوازا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے امیر المومنین مدائن سے جو مال غنیمت آیا ہے اس میں سے مجھے حصہ عطا فرما دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خزانچی سے کہا عبداللہ ابن عمر کو 500 اشرفیاں دے دو۔ جب عبداللہ ابن عمر کو 500 اشرفیاں ملی تو انہوں نے امیر المومنین کی خدمت میں عرض کی امیر المومنین حسن و حسین ابھی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلنا سیکھ رہے تھے، میں اس وقت بھی تلوار لے کے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں کافروں کے ساتھ جہاد کر رہا تھا، پھر ان کو 1000 اشرفیاں عطا فرما رہے ہیں اور مجھے 500 اشرفیاں دے رہے ہیں۔ جب عبداللہ ابن عمر نے یہ بات کی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آ گئے، فرمایا میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر آئندہ کبھی ایسا نہ سوچنا، اگر حسنین کریمین کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو تو پہلے ان کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ۔ اور میرے بیٹے آئندہ کبھی ان سے مثلیت کا دعویٰ نہ کرنا، اگر تو اتنا حصہ لینا چاہتا ہے تو ان کے باپ جیسا باپ لے کے آؤ، اور میرے بیٹے ان کے نانے جیسا نانا لے کے آؤ،
ان کی نانی جیسی نانی لے کے آؤ، ان کی ماموں جیسا ماموں لے کے آؤ، ان کی چچا جیسا چچا لے کے آؤ، ان کی خالہ جیسی خالہ لے کے آؤ، پھر دعویٰ کر لینا۔ اور میرے بیٹے یاد رکھو، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے یہ شہزادے وہ شان والے شہزادے ہیں کہ جن کی امی جان فاطمہ زہرا ہے۔ حضرات محترم، اہل حق کو، اہل محبت کو یہ تحفہ متوارثاً ملا ہے، ہمیں یہ سوغات وراثت میں ملی ہے۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی، آپ کے ذوق ایمان کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ کسی مجلس میں، کسی جلسے میں، کسی کانفرنس میں حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود تھے، اور نعت خان نے نعت پڑھی، اور اس کے بعد جب منقبت پڑھنے لگا حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کی، تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، رک جاؤ۔ آپ نے مائک لے لیا اور فرمایا مجمع کے تمام لوگ سن لیں، اگر مجمع میں کسی کا وضو نہیں ہے تو جا کے وضو کر کے آئے۔ اور جب لوگ وضو کر کے آ گئے تو پھر آپ نے مائک لیا اور فرمایا سننے والوں سنو، یہ نعت خان منقبت پڑھنے لگا ہے، تو منقبت میں اگر سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذاتی نام آ جائے تو اس طرح سینہ نکال کے مت سننا، جب فاطمہ زہرا کا نام آئے تو سر جھکا لینا، آنکھیں جھکا لینا۔ اس لیے کہ فاطمہ زہرا تو وہ شخصیت ہیں کہ میدان محشر میں جب ان کی سواری آئے گی تو مجمع محشر میں اعلان ہوگا، اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو، فاطمہ زہرا کی سواری جنت جا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت فاروق اعظم نے جب اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا ان کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ، تو وہ محبت سے کہہ رہے تھے یا نفرت سے کہہ رہے تھے؟ نفرتوں کے بیوپاری پتہ نہیں زمانے کو کیا دینا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، مجھے بتائیے کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد گرامی یہ ارشاد فرما رہے تھے بیٹا خیال رکھنا ان کے باپ تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا، تارا علی علی اہل وفا کے دل کا، سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا، سہارا رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، عالم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہم ہیں علی کے اور عالم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا
سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اللہ اس مرکز کو سلامت رکھے اور یہ سلامت رہے گا انشاءاللہ، اور اس کا فیض چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، امیر المومنین اپنے بیٹے سے ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں او میرے بیٹے یاد رکھنا ان کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں۔ میرے بیٹے یاد رکھنا ان کے چچا حضرت جعفر تیار ہیں، اور ان کی ماموں حضرت قاسم و ابراہیم و عبداللہ طیب و طاہر ہیں، اور ان کی خالہ حضرت سیدہ رقیہ زینب اور ام کلثوم ہیں۔ میری بیٹی اگر ان کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو تو پھر ان کے نسب جیسا نسب لے کے آؤ۔ اعظم چشتی بول پڑا، اس نے کہا جس دی مثال نہ کوئی او تے اکو ذات شبیر حسب نفس الفایا لا تیسی منیا جگڑا پیر سیرت ساری پاک نبی دی اچھے مچھیوں قدر منیر آدم شکل حسین سخیری ندی حیدر دی تصویر حضرات محترم، امام حسین کا نسب بھی بے مثال ہے اور امام حسین کا حسب بھی بے مثال ہے، اور حسب کریکٹر بنایا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کسی کے کردار میں کسی نے رنگ بھرا، کسی نے کردار شادی کی، لیکن حسین وہ شان والی شخصیت ہے کہ جس کی کردار شادی میں پہلی عید سامنے رکھی ہے۔ اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبیوں کے امام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اذان سننے والی شخصیت بھی غیر معمولی ہے۔ حضرات محترم، مت سمجھنا کہ حسین کی عمر چھوٹی تھی۔ حضرات محترم، سارے لوگ ان کی اہلیت برابر نہیں ہوتی، قوت عقل و استفادہ برابر نہیں ہوتی، ہر بندے کی لیاقت برابر نہیں ہوتی، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں اس بات کا سہارا لینا چاہتا ہوں کہ ایسی بھی شخصیات گزری ہیں جو ایام طفولیت میں ہوتے ہیں، ماں کی گود میں ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے ماہ رمضان ہے، مجھے ماہ رمضان کی عزت کرنی ہے۔ میں نے کس کا نام لیا؟ میں نے کس کا نام لیا؟ یہاں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس کو بات سمجھنا آئی ہو۔ تو اگر حسین کے بیٹے کی قوت اخذ و استفادہ اتنی بلند ہے، اپروچ اتنی بلند ہے، تو حسین کی اپروچ کا عالم کیا ہوگا؟ حسین کریم کو اللہ کریم نے جو قوت مدرکہ عطا فرمائی، جو قوت شعوریہ عطا فرمائی،
حضرات محترم، یہاں دیگر خوبیوں سے اللہ کریم نے آپ کو نوازا تھا، وہاں ساتھ ہی قوت مدرکہ سے بھی اللہ کریم نے آپ کو نوازا تھا۔ اور میرا دوستو یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام نے اپنے عمل سے ثابت کیا، نانا جان اذان پڑھنا آپ کا کام تھا، پڑھ دیا آپ نے۔ نانا جان جیسے آپ کی اذان بے مثال ہے، وقت آئے گا حسین شب عاشور کو بھی نماز پڑھ کے لوگوں کو بتا دے گا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ پھر گھٹی وہ بھی نبیوں کے امام نے حسین کریم کے منہ میں ڈالی۔ گھٹی کی تاثیر تو آج کے سماج میں بھی مسلم ہے، آج بھی سوسائٹی میں اس کی تاثیر کو مانا جاتا ہے، آج بھی لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ گھٹی کی تاثیر ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اگر انگلی کے ساتھ گھی اور شکر لگا کے یہ اگر بچے کے منہ میں ڈالی جائے تو اس کی تاثیر مسلم ہے، اور اگر کھجور منہ میں ڈالی گئی ہو، اس کو چبایا گیا ہو اور اس میں لعاب دہن مصطفیٰ شامل ہو، اور پھر حسین کے منہ کے اوپر منہ رکھ کے اس طرح گھٹی دی جائے، یا نبوت کی انگلی سے امام حسین کو گھٹی دی جائے، حضرات محترم اس گھٹی کی کتنی تاثیر ہوگی۔ آج زمانہ حیران ہے، اتنی مشکل ترین حالات میں امام حسین کی زبان پہ جھوٹ کیوں نہیں آیا، امام حسین کی زبان پہ غلط کلمہ کیوں نہیں آیا، امام حسین کی زبان پہ کوئی غلط بات کیوں نہیں آئی۔ لوگوں جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن چوسا، میرے نبی سے گھٹی لی اور لعاب دہن کی، اس کی گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن زبان پہ جھوٹ کا کلمہ نہیں آ سکتا۔ خان کا ڈوگرہ شریف کے پانی کی ایک تاثیر ہے، اور زمزم کی ایک تاثیر ہے۔ متوازن غذا ہے، دودھ میں اتنے غذائی اجزاء نہیں پائے جاتے جتنے زمزم میں پائے جاتے ہیں، جتنے زمزم میں پائے جاتے ہیں۔ بھئی اتنے غذائی اجزاء گوشت میں نہیں پائے جاتے، ماہرین کہتے ہیں، جدید سائنس کہتی ہے اتنے غذائی اجزاء زمزم میں، اتنے غذائی اجزاء گوشت میں نہیں پائے جاتے جتنے زمزم میں پائے جاتے ہیں۔ تو زمزم نے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں چومے ہیں، اگر جناب اسماعیل کے قدموں سے لگنے والے پانی میں اتنے غذائی اجزاء موجود ہیں اور اتنی تاثیر موجود ہے، تو مصطفیٰ کی زبان سے اور مصطفیٰ کے دہن پاک سے نکلنے والے لعاب دہن میں کتنی تاثیر ہوگی۔ یہ کردار سازی کی جا رہی ہے، یہ حسین میں حسن بھرا جا رہا ہے، یہ صبغت اللہ کا رنگ چڑھایا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، پھر تربیت کا مرحلہ شروع ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی گود کے اندر ہیں، تو ماں بھی غیبت کرنے والی نہیں، ماں بھی غلط جملے بولنے والی نہیں۔ حضرات محترم، ماں بھی وہ ہے جو اپنے بیٹے کو گود میں لے کر قرآن مقدس کی تلاوت کر رہی ہے۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب قرآن سننے والا بیٹا حسین ہوگا اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی شہزادے کو گود میں لیا ہوا ہوگا، اور آپ پڑھ رہی ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔
کبھی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں یہاں بھی قرآن کی تلاوت ہے، علی المرتضیٰ کی گود میں یہاں بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے، گھر کے ماحول سے باہر نکلے، سکول گوئنگ کی عمر کو پہنچے، حضرات محترم حسین وہ خوش نصیب ہے کہ صفا یونیورسٹی کا طالب علم ہے جس کا ایک یونٹ حسین کا یونٹ وہ مسجد نبوی شریف ہے۔ اگر کوئی رنگ چڑھانے والا ہو تو اس کا رنگ نظر آتا ہے، اس کا رنگ نظر آتا ہے۔ آپ حضرت محدث ابدال بھی کے یہاں مریدین تشریف فرما ہو، عقیدت مند تشریف فرما ہو، جن لوگوں نے ان سے رنگ لیا ہے زمانہ ان کو پہچانتا ہے۔ نبات عصر ضیاء الامت حضرت جسس پیر محمد کرم شہادت علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے جن لوگوں نے استفادہ کیا ہے آپ کا رنگ ان لوگوں کے اوپر نظر آتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، رنگ چڑھا دیا فاطمہ زہرا نے، رنگ چڑھا دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور رنگ چڑھا دیا علی المرتضیٰ نے، اور پھر میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع کے اوپر ارشاد فرمایا، جب انسانی حقوق کا چارٹر عطا فرمایا، او میرے امتیوں یاد رکھو میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا قرآن دے کے جا رہا ہوں۔ یاد رکھنا قرآن کا دامن بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور حسین کا دامن بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ حسین اور قرآن کو اکٹھا کیوں بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن دیا تھا تو قرآن لا ریب کتاب ہے، ھدی للمتقین کی شان رکھتی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کا اس کے اندر تاثیر موجود ہے۔ جب قرآن دیا تھا تو حسین کی ضرورت کیا تھی، اور جب حسین دیا تھا تو حسین کے اوپر رنگ تو خود چڑھایا تھا، تو پھر حسین ہی کافی تھا، قرآن کیوں دیا ہے؟ حضرات محترم، میرے حکمتوں والے نبی جانتے تھے وقت آئے گا جب قرآن کی تعلیمات کو پامال کیا جائے گا، اس وقت قرآن تو نہیں بولے گا لیکن حسین کہے گا میں اپنا خاندان تو قربان کر سکتا ہوں لیکن قرآن کی تعلیمات کو بدلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ حضرات محترم، قرآن چوری ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پریکٹیکل ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی تھی کسی نے، اگر کہیں تو پیش کر دوں۔ وہ پنجابی کے ایک شاعر نے بہت خوبصورت بات کہی، اس نے کہا الحمد کروں والناس تائیں، الحمد کروں والناس توڑی، قرآن حسین دے حق وچے، الحمد کروں والناس توڑی، قرآن حسین دے حق وچے، شیطان یزید دا ساتھی ہے، رحمان حسین دے حق وچے۔
قرآن حسین دے حق وچے یزید شیطان یزید دا ساتھی ہے رحمان حسین دے حق وچے منہ بول زبان دا حق نہ کھس منہ بول زبان دا حق نہ کھس اے زبان حسین دے حق وچے منہ بول زبان دا حق نہ کھس اے زبان حسین دے حق وچے کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے حق وچے شاد رہیں آباد رہیں اور ایک نور برسا ہے آپ کے اوپر
ایک رحمت برسی ہے آپ کے اوپر، ایک انعام برسا ہے آپ کے اوپر، ایک نظر آئی ہے آپ کی طرف، ایک کرم ہوا ہے آپ کے اوپر۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، وہ کون سا کرم ہے، وہ کون سا نور ہے جو آپ کی طرف آیا؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا اٹھا کی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا دعا کرتے تھے، اللہم انی احبہما، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، مجھے حسن بھی بڑا پیارا ہے، مجھے حسین بھی بڑا پیارا ہے، وَأَحِبَّهُمَا، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ جو ان دونوں سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ آپ پیار سے نام لے رہے تھے اور نور آپ کے اوپر برس رہا تھا، رحمت آپ کے اوپر برس رہی تھی۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا، فاطمہ زہرا نے بہت گہرا رنگ چڑھا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈیکوریٹ کرنے میں کمی نہیں چھوڑی۔ حسین اتنے بلند مرتبے پر پہنچ گئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، فرمایا لوگوں سن لو، حسین مجھ سے میرا بیٹا ہے، حسین میرا نواسا ہے، حسین میری بیٹی کا بیٹا ہے، اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ دین میرا ہے اور حسین کے لبوں سے زمانے میں تقسیم ہو رہا ہے۔ اقبال قلندر لاہوری پہنچ گئے، علامہ اقبال فرمانے لگے، فرماتے ہیں نطق جس کا زینت دین پیغمبر وہ حسین، نطق جس کا زینت دین پیغمبر وہ حسین۔ بھئی بولنے کے لیے اللہ نے سب کو زبان دی ہے، آپ بھی بولتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں، اور سیانے لوگ کہتے ہیں الانسان مخفی تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ اقبال قلندر لاہوری، میں تیری فراست کو سلام کرتا ہوں، میں تیری اپروچ کو سلام کرتا ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویسے تو فاصلہ ہوتا ہے زمانی طور پر، لیکن ان کے لیے بعض اوقات زمانے سمٹ جاتے ہیں، اور اقبال بہت قریب سے لگتا ہے حسین کو دیکھ کے بول رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نطق جس کا زینت ہے دین پیغمبر وہ حسین، نطق جس کا زینت ہے دین پیغمبر وہ حسین۔ مطلب کیا ہے لوگوں؟ امام علی مقام جب بولتے ہیں تو امام علی مقام کے بولنے سے دین ڈیکوریٹ ہو جاتا ہے، دین کی سجاوٹ کا انتظام ہو جاتا ہے، دین سمجھ جاتا ہے، دین نکھر جاتا ہے، دین کی قدریں آشکار ہو جاتی ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں تاج شرح مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، تاج شرح مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین۔ آپ نے سن رکھا ہے نا کہ یہ بخاری کی شرح ہے، یہ مسلم کی شرح ہے، یہ جامع ترمذی کی شرح ہے، یہ سنن ابی داؤد کی شرح ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں تاج شرح مصطفیٰ، تاج شرح مصطفیٰ تفسیر حیدر و حسین۔ اگر مصطفیٰ کریم کی ذات گرامی کی شرح دیکھنا چاہتے ہو تو متن وجود مصطفیٰ ہے اور اس کی شرح حسین کریم کی ذات گرامی۔
اور اگر علی المرتضی قرآن ہے تو اس کی تفسیر حسین ہے۔ جس نے رکھ لی نوع انسانی عزت وہ حسین، جس نے رکھ لی نوع انسانی عزت وہ حسین، کٹ گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین۔ آمدم دم برسر مطلب سجا دیا سنوار دیا، پھر وقت آ گیا حسین کے نور کی نمود کا، حسین کے کردار کی نمود کا وقت آ گیا، حسین کے کردار کے دکھلانے کا وقت آ گیا۔ اتفاق ہوا، اللہ کی مشیت تھی، حسین امتحان سے گزرنا تھا امام عالی مقام نے، اور نہ گزرتے تو پھر مصطفیٰ کی تربیت کا کیسے پتہ چلتا، شیر خدا کی تربیت کا کیسے پتہ چلتا، اور حضرت سیدہ فاطمہ کی تربیت کا کیسے پتہ چلتا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا امام علی مقام میں۔ پوری آپ کی سیرت پڑھ لو، کسی مقام پہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا آپ کے خانوادے میں سے کسی فرد نے کبھی یہ دعا کیو یا اللہ ہمارے بچے پیاسے ہیں، یا اللہ ہمیں پانی دے دے؟ نہ کبھی ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ حسین امتحان دینے کے لیے آئے تھے۔ اگر حسین ہاتھ اٹھا دیتے فرات تو فرات ہے، نہر کوثر کا منہ حسین کے خیموں کی طرف ہو جاتا۔ قرآن مقدس میں کتنے واقعات کرامت کے موجود ہیں، کتنے واقعات موجود ہیں۔ حسین صاحب کرامت تھے، لیکن یہ موقع کرامت کا نہیں تھا، استقامت کا موقع تھا۔ منظر 2 تھے حسین کے سامنے، ایک منظر علی اصغر کی پیاس کا تھا، علی اکبر کی پیاس کا تھا، سکینہ کی پیاس کا تھا، رباب کی ام رباب کی پیاس کا تھا، حضرت سیدہ زینب کی پیاس کا تھا۔ آنکھوں کے سامنے لوح محفوظ کی تحریر تھی۔ یہ بھی بہت پیارے تھے، حسین کو سب سے وہ پیارا تھا۔ بہت سارے راز کھولنے تھے حسین نے، بہت ساری باتیں زمانے کو بتانا تھی حسین نے۔ حضرات محترم، آج کی رات جب حسین شب عاشور گزار رہے ہیں تو ایک منظر یہ بھی کھلا، جب فرشتوں سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ فرماتا ہے لوگو اس منظر کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کریم فرشتوں سے فرما رہا تھا میں یہاں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی تھی یا اللہ تیری تسبیح کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں، تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں، تیرا ذکر کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج رات فرشتے بھی دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہے تھے، یہ کیسے لوگ ہیں اتنے دنوں سے پانی نہیں پیا لیکن پھر بھی اتنے استغراق سے اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث آپ نے پڑھ رکھی ہے، سن رکھی ہے
کہ روزانہ فرشتوں کی جماعتیں زمین کی طرف آتی ہیں، روزانہ فرشتوں کی جماعتیں زمین کی طرف آتی ہیں اور اہل ذکر کے حلقوں کو ڈھونڈتی ہیں۔ سن رکھیے نا حدیث پاک، روزانہ فرشتوں کی جماعتیں زمین کی طرف آتی ہیں، اور جب اہل ذکر کا کوئی حلقہ مل جاتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو، دوسرے فرشتوں کو پکار کے کہتے ہیں ہلمو الی بغیتکم، دوستو آ جاؤ منزل مل گئی ہے۔ حضرات محترم، شب عاشور کو بھی فرشتوں کی جماعتیں دعائی تھیں، فرشتوں کے گروہ دعائے تھے۔ جب کربلا کا رخ کیا انہوں نے، حسین کے خیموں کو دیکھا، یہاں ذکر کی آوازیں آ رہی تھیں، یہ اللہ والے اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ فرشتے پکار اٹھے ہلمو الی بغیتکم، تم نے بڑی بڑی مجالس ذکر دیکھی ہوگی، لیکن فرشتوں ہمراہیوں، آج کی رات یہ دیکھو یہ کیسے قدسی صفات اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ شب عاشور کو حسین بہت پیاسا تھا، شب عاشور کو حسین بہت زیادہ سیراب تھا۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ شب عاشور کو حسین بہت زیادہ پیاسا تھا، شب عاشور کو حسین بہت زیادہ سیراب تھا۔ یہ جو اللہ والے ہیں، اہل اللہ، اللہ کے بندے، یہ جب ان کو اداسی چھاتی ہے نا ان کے اوپر، جب روح اداس ہوتی ہے تو پھر یہ رات کو مصلی ڈال لیتے ہیں۔ انسان دو چیزوں کا بنا ہوا ہے نا، دو چیزوں کا، ایک انسان کی روح ہے اور ایک انسان کا جسم ہے۔ جسم کی غذا کا اہتمام، کیونکہ یہ اربع عناصر سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے، مٹی سے، تو اس کی خوراک کا انتظام بھی یہیں سے ہے۔ روح چونکہ عالم بالا کی چیز ہے، فرمایا وَنَفَخْتُ، صرف اشارہ کر سکتا ہوں، ترجمہ نہیں کر سکتا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ یہ روح یہاں کی نہیں ہے، وہاں سے آئی ہے۔ رات کو محدث ابدالوی نے مصلی ڈال دیا، رات کو حضرت ضیاء الامت نے مصلی ڈال دیا، اور روح کیا کہتی ہے؟ روح کہتی ہے میں وچھڑی روز مثال سیونی، میں وچھڑی روز مثال سیون، ایجر کڑا وچ دپنیاں، نالے چرخا کتا، نالے یاد کرا، نالے چرخا کتا، نالے یاد کرا، پئی نام مہیدہ جپنیاں، نالے چرخا کتا۔ میں نے فار ایگزامپل حضرت محدث ابدالوی کا نام لیا، میں نے مثال کے طور پہ حضرت ضیاء الامت کا نام لیا، لیکن ہر بندے کا ضرب بھی اپنا ہے، خیرات بھی اپنی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، سارے ولیوں کی شان اپنی جگہ پہ، لیکن حسین کریم کا ضرب بھی اپنا ہے، اور حسین کریم کو جو اللہ کریم نواز رہا ہے، وہ نوازشات بھی انوکھی اور نرالی ہے۔
حضرات محترم، آج رات جسے شب عاشور کہا جاتا ہے، حسین بہت پیاسا تھا، لیکن حسین کا جسم پیاسا تھا لوگوں، حسین کی روح تو بہت سیراب تھی۔ اور جسم بھی پیاسا تھا، لیکن یہ اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ اور اس پہ ادیب رائے پوری نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ نہیں، توجہ تو فرمائے حسن و ہائے 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 ہائے، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لبے حسین کو لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ پانی گزر رہا تھا فرات کا پانی گزرتے ہوئے حسین سے فریاد کر رہا تھا، میں تو تقدیر کی زنجیروں سے بندھا ہوا سفر کر رہا ہوں، میں تو تقدیر کی زنجیروں سے بندھا ہوا سفر کر رہا ہوں، حسین تو سلطان کونین کا نواسا ہے۔ تو سلطان کونین کا نواسا ہے حسین، تو بول، تو کرامت دکھا، میں دوڑتا ہوا آؤں اور تیرے آکے لب چوم لوں۔ پانی کوئی آسانی سے نہیں گزر رہا تھا، وہ گزرتے ہوئے بھی فریاد کر رہا تھا، حسین تو سلطان کونین کا نواسا ہے، تو اشارہ کر تو میں دوڑ کے آؤں نا تیرے قدموں میں۔ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لبے حسین کو لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ ظاہری طور پر تو پیاس حسین کی نظر آ رہی تھی، لیکن حسین سے زیادہ پیاسا تو فرات تھا۔ حسین سے زیادہ پیاسا تو فرات تھا۔
جو گزرتا جا رہا تھا حضرات محترم، قرآن کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں ہے، فرمایا میرے بندے جب مجلس میں میرا ذکر کرتے ہیں تو میں ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر تنہائی میں ذکر کرتے ہیں تو میں بھی اکیلا ان کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرات محترم، یہ جو مجلس ذکر شب عاشور کو سجی ہوئی ہے، حسین کے خیمے میں بھی ذکر جاری ہے، سیدہ زینب کے خیمے میں بھی ذکر جاری ہے، علی اکبر بھی ذکر کر رہے ہیں، حضرت شہزادہ قاسم بھی ذکر کر رہے ہیں، اور محمد بھی ذکر کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، زمین کے سینے پہ بڑے بڑے ذاکر آئے، بڑے بڑے ذکر کرنے والے آئے، لیکن حسین کریم کے خاندان کو آج آسمانوں سے بھی سلام آ رہا ہے، اور کائنات کی ہر چیز حسین کے گرویدہ ہو رہی ہے۔ ایک آیت اور سماعت فرما لیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے، فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فرمایا میرے بندو جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو قرآن کی تلاوت کرو، جتنا آسانی سے، جتنا پڑھ سکتے ہو آسانی سے، جتنا آسانی سے ممکن ہو قرآن کی تلاوت کرو۔ اور فضائل میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، فرمایا 4 انعام ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کے اوپر۔ کتنے انعام؟ ایک بات اور یاد آ رہی ہے، اس سے پہلے وہ کر لوں کہیں بھول نہ جائے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ نے لکھا، شیخ عبدالعزیز دباغ نے لکھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی وظیفہ کرنے لگو نا اپنے شیخ و مرشد سے پوچھ کے کیا کرو۔ وظائف کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، اگر اجازت نہیں لوگے تو پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے مثالیں بھی دی، کہا ایک اسم مبارک اللہ کا ایسا ہے کہ جب وہ جپا جائے تو اور انسان کو اس کا نور مل جائے تو ہم وقت ہنستا ہی رہے۔ ایک اسم مبارک ایسا ہے کہ اگر وہ کوئی بندہ ذکر کرنا شروع کر دے تو اس کا نور نصیب ہو جائے تو بندہ ہم وقت روتا ہی رہے۔ تو وظائف کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، شیخ و مرشد سے پوچھ کے وظائف کرنے چاہیے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں اللہ کے بندو قرآن پڑھنے کے لیے کسی شیخ اور مرشد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مقدس اگر پڑھنا چاہتے ہو تو کسی شیخ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کسی مرشد کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ خادم نے پوچھا حضور والا وہ کیوں؟ قرآن مقدس پڑھنے کے لیے کیوں کسی مرشد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنو، جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کی کمر کے پیچھے ہاتھ محمد الرسول اللہ کا ہوتا ہے۔ پھر مجھے کہنا پڑے گا برتن اپنا اپنا، خیرات اپنی اپنی۔
ظرف اپنا اپنا، حصہ اپنا اپنا. حضرات محترم، میرا اور آپ کا برتن چھوٹا ہے، اور وہاں جو ہستیاں موجود تھیں جب وہ قرآن پڑھ رہی تھیں تو سبحان اللہ، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں، قرآن پڑھنے والوں سن لو، جو لوگ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن مقدس کا دور کرتے ہیں، جو قرآن مقدس پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اللہ کریم ان لوگوں کے اوپر 4 انعام فرماتا ہے. پہلا انعام یہ ہے، فرمایا نازلت علیہم السکینہ، ان لوگوں کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے. حضرات محترم، آج حسین کریم کے خیمے میں بظاہر تو اداسی تھی، بظاہر تو اداسی تھی، توجہ، بظاہر تو حسین کے خیموں کے اوپر اداسی تھی، لیکن لوگوں آج کی رات پوری روئے زمین سے بڑھ کے سب سے زیادہ جہاں تسکین نازل ہو رہی تھی وہ بھی حسین کا خیمہ تھا. نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، جہاں قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں وہاں نور کے خیمے لگ جاتے ہیں. میرے دوستو، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر یہاں ویرانی ہی ویرانی نظر آ رہی تھی. ظاہری آنکھوں سے کوئی دیکھ رہا تھا تو اس کو ویرانی نظر آ رہی تھی، اداسی نظر آ رہی تھی، لیکن سب سے زیادہ پوری روئے زمین سے زیادہ آج نور کے خیمے بھی یہاں ہی لگائے گئے تھے. یہ ہے شب عاشور، یہ ہے شب عاشور. حضرات محترم، تیسرا انعام حفتہم الملائکہ، جہاں قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور ان کی تکریم کے لیے فرشتے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرات محترم، میرا وجدان کہتا ہے آج سدرہ کے اوپر بھی اتنا جمگٹا نہیں ہوگا جتنا حسین کے خیموں کا طواف کیا جا رہا ہوگا. اور چوتھا انعام بھی سنو، فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جب کوئی بندہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کریم اپنے مقرب فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہر سال بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا نام زبان قدرت پہ آئے، لیکن آج اللہ کریم بھی بڑی خوشی سے امام حسین کا نام لے رہا ہوگا، حسین کا ذکر کر رہا ہوگا. وہاں میرے مصطفیٰ کے نواسے، تو نے دین بچانے کا حق ادا کر دیا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے شب عاشور، یہ ہے شب عاشور. یہ ہے شب عاشور. بس اس کو دیکھنے کے لیے 2 اینکیں ضروری ہیں. ایک مادیت کی اینک ہے اور ایک روحانیت کی اینک ہے.
مادی حوالوں سے دیکھیں تو منظرنامہ کچھ اور ہے، اور روحانی حوالوں سے دیکھیں تو منظرنامہ کچھ اور ہے۔ اور اس رات میں یہ بات، اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس رات میں میرے آقا حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا سب اکٹھے ہو جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں۔ سب کو جمع کیا، زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، اللہ کی مخلوق گواہ ہے۔ فرمایا میری جان کا دشمن ہے یزید، میری زندگی کا چراغ گل کرنا چاہتا ہے تو وہ میرا دشمن ہے، تم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، تو آپ لوگوں کو اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ کبھی شکوہ نہیں کروں گا، نہ اس جہان میں نہ اگلے جہان میں، کبھی شکوہ نہیں کروں گا، نہ اس جہان میں نہ اگلے جہان میں۔ دیا بجھا دیا۔ جو جانا چاہتا ہے پردے میں چلا جا رہا ہے۔ حسین کی ستر پوشی دیکھیے، حسین کی ستر پوشی دیکھیے، اور یہ فیضان بھی وہاں سے ملا تھا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ملا ہے، اور شیر خدا کو پہلے ملا۔ حضور جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا ایک خرقہ لایا ہوں، وہ کسی کو دینا چاہتا ہوں، تو کون اس کے حقوق ادا کرے گا؟ ایک صحابی سے پوچھا تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا نماز پڑھوں گا۔ دوسرے کو کہا تو اس نے کہا میں ذکر کروں گا۔ تیسرے سے پوچھا تو اس نے کہا میں صدقہ کروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی باری آئی، چوتھے نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ جہاں بھی تشریف فرما تھے، جب ان کی باری آئی علی وہ خرقہ تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ میں لوگوں کی ستر پوشی کروں گا۔ آج تو زمانے کی روش ہے، کسی میں ایک انچ کی اگر خامی ہو تو پوری بالشت کی خامی بیان کی جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، او کاکا، او بھائی، آپ کیا چیز ہیں؟ دان نکالتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ؟ بھائی علی کے گھر کا کام ستر پوشی کرنا ہے۔ دیا بجھا دیا، جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ پھر دیا جلایا گیا تو کوئی بھی نہیں ہے، اپنی جگہ بھی کسی نے نہیں چھوڑی تھی۔ کہا یہ میرے دشمن ہیں، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ دیا پھر گل کر دیا، پھر دیا جلایا، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تیسری دفعہ پھر کہا کہ یہ میری جان کے دشمن ہے، تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ پیاس ہے، مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، سفر گیلا ہے، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ حضرات محترم 3 دفعہ دیا بجھایا گیا، جلایا گیا۔ جب پھر دیا جلایا گیا تو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں سبھی لوگ اپنی جگہوں پہ موجود ہیں، اور اس وقت تو بول پڑے اہل وفا بول پڑے اور کہنے لگے حسین کریم زندگی ہے تو تیرے ساتھ ہے، حسین تجھے چھوڑ کے بھی کوئی زندگی ہے، حسین تجھے چھوڑ کے بھی کوئی زندگی ہے، حسین جئیں گے تو تیرے ساتھ جئیں گے، حسین مریں گے تو تیرے ساتھ مریں گے۔ شب عاشور شب وفا ہے،
شب عاشور شب وفا ہے. وہ سارے کہہ رہے تھے بے شک پانی دنیا کے وسائل فریق مخالف کے پاس ہیں، لیکن یہاں ہر بندہ کہہ رہا تھا حسین زندہ باد، 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 حسین زندہ باد. یزید کل بھی مردہ سی اج بھی مردہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. شب عاشور کو جاتے ہوئے ایک تحفہ دیا حسین نے. شب عاشور کی تاریکی جا رہی تھی. جاتے جاتے حسین نے شب عاشور کی تاریکی کو تحفہ کیا دیا. فرمایا او میرے بیٹے علی اکبر شبیہ رسول، او میرے بیٹے مدینے میں اذانیں پڑھنے والے، آج کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر کھڑا ہو جا اور میرے بیٹے ذرا کربلا کی ریت کو اذان سنا دے. دسویں کی صبح کو اور شب عاشور جاتی ہوئی شب عاشور کو علی اکبر کی زبان سے اذان کا تحفہ دے کے رخصت کر دیا. شب عاشور کو رخصت کر دیا. حضرات محترم، اللہ فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جہاں تک پڑھ سکتے ہو وہاں تک پڑھو. حسین نے کہا اچھا. مسجد نبوی کے منبر پہ پڑھ سکتا ہوں، مدینے اور مکے کے راستے میں پڑھ سکتا ہوں، مکہ اور کربلا کے راستے میں پڑھ سکتا ہوں، شب عاشور کو قرآن پڑھ سکتا ہوں، دسویں کے دن کو علی اکبر کا لاشا اٹھا کے بھی قرآن پڑھ سکتا ہوں، علی اصغر کا لاشا اٹھا کے بھی قرآن پڑھ سکتا ہوں، عباس کے بازو اٹھا کے بھی قرآن پڑھ سکتا ہوں، اور دھڑ کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر ہو، سر نیزے کی نوک کے اوپر ہو تو پھر بھی قرآن پڑھ سکتا ہوں. الحمد کروں والناس توڑی، الحمد کروں والناس توڑی، قرآن حسین دے ہاتھ وچے، شیطان یزید دا ساتھی ہے، رحمان حسین دے ہاتھ وچے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.